عزیز طلباء و طالبات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم تاریخ و سیاست سے سبق نمبر 1 تاریخ کے ماخذ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہم قدیم بھارت اور عہد وسطیٰ کے بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس سال ہم جدید بھارت کی تاریخوں کے ماخذوں کا مطالعہ کریں گے۔ تاریخ کے ماخذوں میں طبعی، تحریری اور زبانی ماخذ شامل ہیں۔ اس طرح جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سمعی بصری اور سمعی و بصری ماخذ بھی شامل ہیں۔ طبعی ماخذ: تاریخ کے طبعی ماخذ میں مختلف اشیاء، عمارتوں، سکوں، مجسموں، مہروں وغیرہ کو شامل کر سکتے ہیں۔ عمارتیں اور تعمیرات: جدید بھارت کی تاریخ کا عہد یورپی بالخصوص برطانوی حکومت اور دیسی ریاستوں کا دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس دور میں مختلف عمارتیں، پل، سڑکیں، پانی کی سبیلیں، فوارے وغیرہ تعمیر کیے گئے۔ ان عمارتوں میں انتظامی دفاتر، افسران، رہنما اور انقلابیوں کی رہائش گاہیں، دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے محلات، رجواڑے، قلعے، جیل جیسی عمارتیں شامل ہیں۔ ان تعمیرات میں سے کئی عمارتیں آج بھی اچھی حالت میں نظر آتی ہیں۔ بعض عمارتوں کو قومی یادگار قرار دیا گیا ہے، جبکہ کچھ عمارتوں کو عجائب گھر بنا دیا گیا ہے۔ مثلاً انڈمان میں سیلولر جیل۔ ان تعمیرات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس دور کی تاریخ، فن تعمیر، عمارت کی نوعیت سے اس زمانے کی معاشی خوشحالی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جیسے انڈمان کی سیلولر جیل کی سیر کرنے پر سوتنتر ویر ساورکر کے انقلابی کاموں، ممبئی کے منی بھون یا وردھا میں سیوا گرام آشرم دیکھنے پر مہاتما گاندھی کے دور کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے بہت سارے عجائب گھر دیکھے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک آپ کی درسی کتاب میں دیا گیا ہے عجائب گھر۔ کیا آپ جانتے ہیں عجائب گھر اور تاریخ؟ عجائب گھروں میں مختلف اشیاء، تصاویر، فوٹو وغیرہ محفوظ رکھے جاتے ہیں، جن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ آپ کی درسی کتاب میں جو تصویر دی گئی ہے، یہ پونا کے آغا خان پیلیس میں گاندھی میموریل میوزیم میں مہاتما گاندھی کے استعمال کی کئی چیزیں اور کاغذات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مجسمے اور یادگاریں: مجسمے آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کے عہد میں کئی شخصیات کی یادگاریں مجسمے کی شکل میں قائم کی گئی ہیں۔ یہ مجسمے بھی جدید بھارت کے مطالعے کے نقطہ نظر سے اہمیت کے حامل ہیں۔ مختلف مجسموں کے ذریعے اس زمانے کے حکمرانوں اور سماج کے محترم افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کا مجسمہ ہے، اس کا پورا نام، ولادت اور وفات کی تاریخ، اس کے کاموں کا مختصر احوال، حالات زندگی کی معلومات ایک تختی پر تحریر ہوتی ہے۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے، لوک مانیہ تلک، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسموں کی طرح مختلف واقعات کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگاریں بھی متعلقہ واقعے کا زمانہ، اس واقعے سے جڑے ہوئے افراد وغیرہ کی معلومات فراہم کرتی ہے۔ مثلاً مختلف مقامات پر شہیدوں کی یادگاریں۔ عمل کیجیے، آپ کے قرب و جوار میں موجود یادگاروں اور مجسموں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ اس واقعے یا شخص کے بارے میں جو معلومات حاصل ہو، اس کا اندراج کیجیے۔ تحریری ماخذ: جدید بھارت کی تاریخ کے تحریری ماخذ میں درج ذیل وسائل شامل ہیں۔ تحریری ماخذ کے جو وسائل ہیں وہ اس آپ کی درس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ خط و کتابات، رسائل، غیر ملکی افراد کے اندراجات، کارخانوں کے ریکارڈ، اخبارات، آب بیتی، سوانح عمریاں، کتابیں۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اخبارات و رسائل: اخبارات سے
عصری واقعات سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ واقعے کا جامع تجزیہ، محترم شخصیات کی موافق و مخالف رائے اداریہ شائع ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے ذریعے اس زمانے کی سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی تبدیلیوں کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ آزادی سے قبل کے دور میں گیانودے، گیان پرکاش، کیسری، دین بندھو، امرت بازار پتریکا جیسے اخبارات عوامی بیداری کے اہم ذرائع تھے۔ ان اخبارات کے ذریعے ہم برطانوی حکومت کی بھارت سے متعلق پالیسیوں اور ان کے بھارت پر ہونے والے اثرات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی دور میں اخبارات صرف سیاسی نہیں بلکہ سماجی بیداری کے وسیلے کے طور پر بھی کام کر رہے تھے۔ وشنو شاستری چپلونکر کے ماہانہ نبندھ مالا اور لوک ہت وادی عرف گوپال ہری دیشمکھ نے پربھاکر نامی ہفتہ روزے میں لکھے گئے 100 خطوط کے ذریعے مختلف سماجی اور تہذیبی موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ آئیے جان لیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور اخبارات۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ان کا بھی مجسمہ ہمارے ناندیڑ میں ہے۔ ریلوے اسٹیشن کبھی جانا ہوا آپ لوگوں کا تو دیکھیے گا ضرور۔ تو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جنوری 1920 میں موک نائک نامی 15 روزہ شروع کیا، لیکن انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ جانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اس اخبار کو اپنے ساتھیوں کے سپرد کر گئے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اپریل 1927 میں بہشکرت نامی اخبار شروع کیا۔ انہوں نے عام لوگوں کو بیدار کرنے اور منظم کرنے کے لیے اس اخبار میں مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنتا اور پربودھ بھارت نامی مزید 2 اخبار جاری کیے۔ نقشے اور خاکے۔ نقشے اور خاکے، نقشوں کو بھی تاریخ کا اہم ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ نقشوں کی وجہ سے ہم شہروں یا کسی مخصوص مقام کی تبدیل ہوتی نوعیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی دور میں قائم شدہ ایک آزاد محکمہ سروے آف انڈیا نے بھارت کے مختلف صوبوں اور شہروں کا سائنٹیفک طریقے سے جائزہ لے کر نقشے تیار کیے۔ نقشوں کی طرح ماہر تعمیرات آرکیٹیکٹ کے تیار کردہ خاکے بھی فن عمارت سازی نیز کسی حصے کی ترقی کے مراحل کو سمجھنے کے نقطہ نظر سے اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً پورٹ ٹرسٹ کے پاس ممبئی بندرگاہ کے پہل تیار کردہ خاکے ہیں۔ آگے چل کر بندرگاہ کو ترقی دینے کے لیے ماہر تعمیرات اور انجینئروں کے تیار کردہ خاکوں کی مدد سے ممبئی شہر کی ترقی کی معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ زبانی ماخذ۔ یہ ہم انشاءاللہ